اللہ کے جو گھر ہیں یہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. بلند کرنے سے مراد مسجد کی ہائٹ نہیں ہے، مسجد کی بلندی نہیں ہے. بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد کو دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی گندگیوں سے اور ان تمام چیزوں سے جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے، جو مسجد کی شان کے خلاف ہے، مسجد کو ان سے دور رکھا جائے، ان سے بلند رکھا جائے. اللہ نے مسجد کو بلند رکھنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ کی زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو یہی مسجدیں ہیں. احب البلاد الی اللہ، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. بازار کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے گناہ بازار میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے. اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں یا تو نماز پڑھی جاتی ہے، یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا تلاوت کی جاتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے ہی اللہ کے گھر میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں میرے بھائی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے تمام، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو، اور خاص طور سے اس مسجد کا جو نام رکھا گیا جامع البر. یہ البر کیا ہے؟ البر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مسجد کا نام میرے سامنے آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ البر کس کو کہتے ہیں. اس مسجد کا نام جامع البر رکھا گیا. تو البر کے اندر کیا خاص بات ہے؟ کیوں نام رکھا گیا اس مسجد کا؟ اور ہماری شریعت کی روشنی میں البر یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں نیکی کس کو کہا، البر کس کو کہا؟ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں، اس کا پس منظر سمجھ لیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور کچھ مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے بجائے، بیت المقدس کے بجائے آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں اور نماز میں آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو مسلمانوں نے تو اس حکم پر فوراً عمل کیا، مگر منافقوں نے اور یہودیوں نے اس کو بڑا ایشو بنایا اور کہا کہ بھائی یہ قبلہ بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چینج کیوں کیا گیا، کہ بدلا کیوں گیا؟ خاص طور سے یہودیوں نے بہت اعتراض کیا ہے، لیکن آپ نے بہت اعتراض کیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ آیت کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تمام نیکی کی قسموں کو جمع کر دیا اس آیت. شریعت میں نیکی جس کو کہتے ہیں، بھلائی جس کو کہتے ہیں، چیریٹی جس کو کہتے ہیں، اچھا کام جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. میرے بندو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب کی طرف یا پچھم کی طرف کر لو، اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اتباع شریعت کا نام نیکی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام نیکی ہے. کل تک
کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو، تو اب مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لینا یہ نیکی ہو گیا، یہ عبادت ہو گیا. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ کس طرف ہے، اصل چیز یہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کے مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی روزے رکھتے ہیں. 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے. 100 رکعت کی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے. خاص طور سے دیہاتوں میں عورتیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس معلومات نہیں ہے،